السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگاہی کے ساتھ زاہد عباس سید حاضر خدمت ہے۔ آج سرزمین ٹی وی کے اس پروگرام پر ہم ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے جنہوں نے کالم نگاری، تجزیہ کاری اور مقالہ نویسی میں خود کو منوایا ہے۔ وہ روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر ہیں جناب صفدر علی خان صاحب۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو صفدر علی خان صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال تو یہی ہے کہ آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بحرانوں سے نکل رہی ہے اور اسے پھر ڈبونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں آپ ہمیں ذرا اپنی رائے سے نوازیں کہ کون معیشت کو دلدل سے نکال رہا ہے اور کون اسے پھر دوبارہ اسی دلدل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ انہی اندھیروں میں گھسیٹنے کی کوشش ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت کمزور حیثیت ہے اس کی، اور پاکستان کے اوپر قرضے کا بوجھ بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ کافی کمزور پوزیشن میں ہے۔ ان تمام حالات میں ہمارے حکمرانوں کو، اپوزیشن کو اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان سب کو مل کر یکجہتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہم اپنی معیشت کو، اپنی عوام کو سنبھالا دے سکیں گے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ پچھلے 12-14 ماہ میں کافی زیادہ بہتری کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں، جس میں ہمارے فارن افیئرز جو ہیں وہ بھی بہتر پوزیشن میں ہوئے ہیں۔ پاکستان تنہائی سے نکلا ہے اور اپنے جو ہم دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ دوبارہ پاکستان لنک اپ ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان آئی ایم ایف سے بھی اپنا ایک نیا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کی ہمہ جہت کوشش کی ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فرد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان کے تاجروں کے ساتھ ملاقاتوں میں صنعتکاروں کے ساتھ آرمی چیف اور وزیر اعظم نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہم پاکستان میں حالات کو بہتر کریں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ آئی پی پیز کا تھا، جس میں بڑی اچھی خبر یہ آئی ہے کہ 5 آئی پی پیز نے پاکستان کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں اور ری شیڈول کیے ہیں۔ انہوں نے سود سے لینے سے بھی اپنا جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو کیپیسٹی چارجز ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی نئی بات چیت ہوئی ہے۔ باقی 15 آئی پی پیز کے متعلق بھی یہ خبر ہے کہ وہ لائن اپ ہیں اور ان سے بھی جلد معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان اگر بجلی کے معاملات میں بہتری لا سکا تو اس سے پورا ملک ہی چل پڑے گا، کیونکہ اس وقت غریب آدمی کا چولہا بھی جو ہے وہ بجلی کے بلوں نے ماند کیا ہوا ہے، صنعتیں ہماری بند ہو رہی ہیں، اور ایکسپورٹ میں بہت بڑا شارٹ فال ہے اس وجہ سے کہ ہم دنیا کو ریٹس کے مقابلے میں کمپیٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی جس طرح کے اسے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز موجودہ حکومت اپنے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر اگر اسی طرح پازیٹیولی کام کرتی رہی تو یقیناً بہت جلد پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ جی خان صاحب، بالکل آپ نے یہ ایک تجزیہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ میرا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان جو اس وقت اس بحرانوں سے نکل رہا ہے جو سابقہ گزشتہ سے پیوستہ کچھ حکومتوں نے دیے ہیں، اسے ورثے میں ملے ہیں،
ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے بڑی تگودو کرنا پڑی اور کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں ایک انٹرنیشنل ایک سناریو بنا ہے، شنگھائی کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب کے تجارتی وفود پاکستان میں آ چکے ہیں اور معاہدے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے وزیر سرمایہ کاری کا آج خطاب بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس دوران اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ وہ جو آپ کے مظاہرین تھے انہیں بھی کچھ پیچھے ہٹنے کا، کچھ بٹرے ہونے کا موقع ملا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر اس نوعیت کے جو فیصلے ہوں گے تو پاکستان کی معیشت ریکارڈ ایکٹ میں ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ کس حد تک سود مند ثابت ہوگی؟ تو 27 معاہدے جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، یا ان کے اثرات کیسے ہوں گے معیشت پر ہماری؟ جی زیادہ بات سید صاحب، یہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے جی کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے، ہم میزبانی کر رہے ہیں، اور ہم میزبانی کر رہے ہیں میں، اور رشیا اور چائنا کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، انڈیا کا وزیر خارجہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک کے سربراہان مملکت پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان ایک معاشی طور پر بھی اس سے مستفید ہوگا، اور جو عالمی معاملات ہیں اس وقت دنیا کے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اسرائیل کے فلسطین پر حملے، لبنان پر حملے، اور آج شنید ہے کہ اس نے شام پر بھی حملہ کیا ہے، جی دمشق پر اس نے اس بمبارمنٹ کے کی بھی ہے۔ ایک ریفلیکٹ تو ہو رہا ہے ان ہمارے حالات میں جب کہ معیشت پر۔ انڈیا کشمیر میں کوئی کمی نہیں لا رہا کہ ادھر اس نے وحشت پھیلائی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس وقت خطے کے حالات جو ہیں وہ کافی دگرگوں ہیں۔ جی تو ان حالات میں پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونا ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بالکل اور پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ پاکستان اپنے فارن افیئرز بھی اور اپنے فنانشل افیئرز بھی جو ہیں ان کو بہتری کی طرف لا سکے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا ایک اتنا بڑا وفد پاکستان میں آنا جی ایک بہت بڑی ایک خوشی کی نوید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک فطرتی دوست ہے۔ جی ہمارے ایک رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ، ہاں دینی اور دنیاوی دونوں رشتے ان کے ساتھ ہیں۔ صحیح، پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ڈے ون کے ساتھ سے ان کے ساتھ ہیں، اور سعودی عرب کے جو کئی مفادات ہیں جو پاکستان سے براہ راست منسلک ہیں۔ جی اس طرح پاکستان میں ان کی انویسٹمنٹ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 27 پروجیکٹ جن میں آپ نے ریکوڈک کا بھی ذکر کیا، جی اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ہیں، خاص طور پہ زراعت پہ بہت فوکس ہے، جی اور زراعت ایک ایسا چیپٹر ہے کہ اگر اس پر ہی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ جائے جی تو پاکستان اگلے آنے والے ایک سال میں پاکستان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا جی ہے، کیونکہ پوری دنیا کو خوراک کی ضرورت تو ہے، جی جی تو بالکل۔ پاکستان اگر ایکسپورٹ کرتا ہے خوراک تو یقیناً پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں ہم ایک ڈنگ ٹپاؤ قسم کے ریلیف دینے کے چکر میں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اب جا کے کیونکہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان کی معیشت مستحکم نہیں ہوگی، یہ ایک طے شدہ ایک بات ہے۔ اس حوالے سے کچھ کوششیں اور کچھ کاوشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کو تھوڑا سا بوم مل رہا ہے یا بوسٹ اپ ہو رہا ہے معاشی لحاظ سے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری سیاست کے جو معاملات ہیں وہ بھی کسی کروٹ بیٹھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف سے ملے ہیں، دو سیاسی رہنماؤں کی ملاقات، اور دو مختلف ادوار ہیں، عہد ہیں، اور ان کی ایک ملاقات کو بڑے معنی خیز انداز میں لیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام میں کوئی ابھار آئے گا اور سیاسی مضبوط ایک سناریو نظر آئے گا؟ جی شاہ صاحب، آپ نے اپنے سوال میں بہت اچھا تجزیہ بھی فرمایا ہے، اور آپ نے درست فرمایا ہے کہ ملک کے استحکام کے لیے تمام پہلو، وہ سیاسی ہوں
وہ ثقافتی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ لا اینڈ آرڈر کے ہوں، وہ تمام کے تمام پہلو جو ہیں وہ اسٹیبلٹی ہی سے ہی آتے ہیں۔ اگر ہمارے سیاسی معاملات بہتر نہ ہوں تو ہمارا کوئی بھی جو معاملہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے نہیں، وہ معاملہ ٹھیک ٹھیک ہونا مشکل ہی ہوتا ہے، بالخصوص معیشت۔ معاشت ہے۔ جی، کیونکہ جس نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس نے پاکستان کا ماحول تو دیکھنا ہے نا، ہاں، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ ہوں، جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا وہ اپنی انویسٹمنٹ کی سیفٹی اس کے مد نظر تو پہلے نمبر پہ ہوگی۔ لہٰذا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت پوری یکجہتی کے ساتھ اور پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ مسائل پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں آئی ایم ایف کا جو ہے معاہدہ ملا ہے، بصورت دیگر شاید وہ بھی ہمیں یہ ریلیف نہ دیتے۔ اور یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے یہ بھی ایک اسی سلسلے سمت میرا خیال ہے کہ اشارہ ہے جی، کہ پاکستان کے حالات جو ہیں الحمدللہ وہ بہتری کی طرف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت کو چھوڑ کر باقی تمام جماعتیں اس وقت اکٹھی ہیں اور ان کی سوچ بھی پازیٹیو ہے، وہ جی، سمجھتے ہیں کہ پاکستان چلے گا تو ہم چلیں گے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی جلد یا دیر اس چیز کی سمجھ آ جائے گی قومی دھارے میں کہ شامل ہونا قومی چاہیے، دھارے میں شامل ہونا ہی پڑے گا۔ اس کی جو سلامتی ہے اور اس کی جو جیت ہے اسی میں پناہ ہے کہ وہ قومی یکجہتی میں آئے، بات چیت کے میز پر آئے ڈائلاگ اور کریں۔ اپنے ساتھی جو سیاستدان ہیں ان کو عزت کی نظر سے دیکھیں تاکہ وہ بھی اسے عزت کی نظر سے دیکھیں، نہ کہ یہ جو ہلا گلا ہنگامہ رائی یہ تو پھر مزید انتشار اور اس قسم کے انتشار ہے۔ اس کا جواب تو سیدھا سادہ ہی ہے کہ انتشار کا مطلب تو نفرت ہی ہوتی ہے، اور نفرت کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بات چیت سے ہی معاملات حل ہوں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے صفدر علی خان جنہوں نے پاکستان کے معاشی حالات میں بہتری کے آثار اپنے تجزیے میں بتائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان زاہد عباس سید سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی سے اجازت چاہے گا۔